السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 51۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی فوت ہوا اور اس یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ بہت اختصار سے چند باتیں یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، یعنی کہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ دین کی بنیاد، پورشنز آف دین جو ہیں وہ تین ہیں: عبادات، معاملات اور اخلاقیات، یعنی کہ دین تین بیسس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے اندر انسان کے عقائد ہوتے ہیں، معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اخلاقیات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پورشنز آف دین تین ہیں، اور جو عقائد ہیں ان کی بھی تفصیل الگ ہے، معاملات کی تفصیل الگ ہے، اخلاقیات کی تفصیل الگ ہے۔ اس حدیث کا تعلق انسان کے عقائد ہے، یعنی کہ پورشنز آف دین کا جو پہلا سٹیپ ہے عقائد، اس کے ساتھ ہے۔ اب انسان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود برحق تسلیم کیا جائے، خالق مالک تسلیم کیا جائے، رازق تسلیم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور آسمانی کتابیں جو ہیں ان پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، جنت جہنم پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ایمانیات میں بھی چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اب جب انسان اس عقیدے کا متحمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پہلے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا اقرار، اس کو شہادتین کہتے ہیں۔ ایک میں اللہ کے متعلق شہادت ہے، اور ایک اللہ کے رسول کے متعلق شہادت ہے۔ تو جب اللہ کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کی ذات کے علاوہ۔ اب اس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں۔ اب توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہر نبی کا بیسک جو ہے وہ پرپز رہا ہے امت کو۔ ہر نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد اللہ کے نبی، تمام انبیاء جو تھے ان کا ٹارگٹ امت کو، لوگوں کو، اپنے اصحاب کو توحید کی طرف لانا تھا۔ ہر نبی کی دعوت میں توحید جو ہے وہ لازمی جز ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی یہ تبلیغ کا جو آغاز ہے وہ توحید سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا تعلق ہماری عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب اس حدیث میں عقیدے کے ساتھ استقامت کا بھی ذکر ہے، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ بعد میں اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن فطرت اسلام پہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بچہ جب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کیا ہے؟ وہ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ اگر مسلمان ہے تو جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہونا چاہیے،
ورنہ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، آخری وقت میں وہ ایسا کلمہ یا ایسا عمل کرتا ہے، وہ دین سے پھر جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، توحید کو تسلیم کر لیتا ہے، تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے خاتمے کی دعائیں انبیاء نے کی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بھی حدیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کرتے تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دعا منقول ہے، اور ہمارے اسلاف خاتمہ ایمان پہ طلب کیا کرتے تھے۔ چوتھی جو بات جو بنیادی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان ہے، وہ فوت ہوا ہے تو جنت میں جائے گا، تو پھر کوئی بندہ بھی جہنم میں، مسلمانوں میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ موحد ہو، اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اگر مشرک بندہ مسلمان ہے، مسلمان شرک بھی کر سکتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہے لیکن شرک بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ شرک کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ بندے کی کل قیامت کو وہ اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی، وہ جہنم میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا ہے، اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے نا قرآن میں۔ اور مشرک کی تو جو نجات نہیں ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر زندگی سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہوتا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا بھی ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس یقین کے ساتھ مرنا ہوگا، موت آنا ہوگی، اگر اس کو آتی ہے تو وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ اگر ٹھہراتا ہوگا، ٹھہرایا ہوگا، تو اس کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنا ہوگی۔ اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ سچی توبہ کرے، پھر یہ حدیث کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ استدلال اور اطلاق ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان ہے، وہ اس نے زندگی میں بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور کرتا رہا ہے، مرتے دم تک وہ کبیرہ گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کی، لیکن شرک نہیں وہ کرتا تھا، شرک کے علاوہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو لہذا وہ جنت میں جائے گا، نہیں، اس کی سزا ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو جس دل کے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، لیکن مشرک نہیں جائے گا۔ یعنی کہ جو مسلمانوں میں شرک کرنے والا ہوگا، توبہ کیے بغیر فوت ہوا ہوگا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں، جو شرک کے علاوہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے لیکن مسلمان تھا، تو وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، سزا اپنی پوری کرنے کے بعد، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کو ویسے معاف کر دے، اللہ اس کو سزا دے دے، یا انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ بھی مختلف درجات کی سفارش ہوگی، تو اس کے ذریعے بھی اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گناہ دھڑلے سے کریں اور کہیں گی میں تو مسلمان ہوں تو میں تو جنت میں جاؤں گا۔ ہاں جائیں گے، لیکن سزا پوری کرنے کے بعد۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں، اور یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ ہمیں ہر ممکن ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور آج کل ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت بڑی بات بڑے دلیری سے کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں اس کو بیس بنایا جاتا ہے، حالانکہ ان روایات کے ساتھ دیگر روایات کو ملائیں گے تو تب جا کر بات کلیئر اور واضح ہوگی۔ تو اس لیے مرنا ہے، موت آنی ہے، توحید پہ آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، گناہ نہ کیے ہوں، توبہ کی ہو، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اگر گناہوں کے ساتھ جاتا ہے مسلمان، تو پھر اپنی سزا کور پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، یہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عقیدہ توحید پر مستقیم
استقامت اختیار کرنا ہوگی۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور عقیدہ توحید پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔